بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب، سابق وفاقی وزیر، ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور بتایا گیا کہ ان کو پی آئی سی لے جایا گیا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، جو پنجاب میں سب سے بڑا ہاسپٹل کہا جاتا ہے امراض قلب کے لیے۔ وہاں پر ان کو لے جایا گیا اور پھر تشخیص یہ ہوئی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پر ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے، پھر اینجیوپلاسٹی کی گئی اور اس کے ذریعے ان کو ایک سٹنٹ ڈالا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی حالت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ سعد رفیق صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے جو بیان جاری ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو گئی تھی، پھر مجھے پی آئی سی لایا گیا، یہاں پر اینجیوپلاسٹی کی گئی، اب ہسپتال سے مجھے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ہوتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی ایکس پر پوسٹ دیکھیں، ان کی ٹویٹس دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ اور ان کے والد صاحب بھی مسلم لیگ میں تھے اور ان کو قتل کیا گیا تھا، اور تب یہ بالکل بلکہ نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے، کہنا چاہیے ان کا بچپن کا دور تھا، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہے۔ اور کئی دفعہ ان کے والد سے بات آئی کہ جن کو تحریک انصاف کی طرف سے بڑی آفرز تھیں، لیکن یہ تحریک انصاف میں نہیں گئے، جیل بھی بھگتی، مقدمات بھی ان پر رہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ان کو بار بار آفر ہوئی، فارم 47 کی بھی آفر ہوئی ان کو، اس کے بعد سینیٹر یا کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نہیں مانے۔ البتہ ان کے بھائی اب بھی پنجاب حکومت میں اہم عہدے پر ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، یہ پارٹی پالیسی اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر تشویش کی بات ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، کیونکہ ایک اور اسی طرح سینئر پولیٹیشین جناب ظہیم قادری صاحب، جو اتنا عرصہ نون لیگ میں رہے لیکن اس کے بعد نون لیگ چھوڑ گئے تھے، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ کھل کر یہ باتیں بھی کر چکے ہیں، انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ جی صرف شریف خاندان کے لوگ ہی کیوں بنے وزیر اعلیٰ، یا یہ لوگ بڑے عہدوں پر ہی کیوں آتے ہیں، کہ تو اس کا جواب انہوں نے دیے تھے میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے علاوہ جی بڑی خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اب تو کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری صدر پاکستان یہ ایسی ایکٹیو نہیں ہوئے، تقاریب میں جانے لگ گئے ہیں اور سٹیٹمنٹس دینے لگ گئے ہیں۔ آغاز انہوں نے کیا تھا خان کے خلاف سٹیٹمنٹس تھے، لیکن اب وہ تھوڑی اور باتیں بھی کرنے لگ گئے ہیں، جن میں سب سے پیش ہے کہ جی خان کی حکومت تو تھی نہیں، وہ تو جنرل فیض چلا رہا تھا۔ اب اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کا نہ سوچیے، 18ویں ترمیم رول بیک نہ کریں، اور وہ اپنی اہمیت بتانے لگ گئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اختیارات ایسے ہی نہیں دیے تھے، ہم 18ویں ترمیم ایسے نہیں لے کر آئے تھے، ہمیں بلوچستان کا خیال تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں اور کامیاب کرانا بھی جانتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ اب کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، صرف دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہم سے زور زبردستی کی گئی تو 2/3 اکثریت تو پھر ہمارے ساتھ مل کر ہی ہے، اور بٹوین دا لائنز یہ بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی اہم ہے، تو 18ویں ترمیم رول بیک نہ کریں، 18ویں ترمیم رول بیک نہ کریں۔ کہا جاتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے 4 سال ہو گئے ہیں، کچھ بہتری نہیں آ رہی، تو 28ویں ترمیم کرنی ہوگی۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ چلے گئے، فنڈ زیادہ چلے گئے، اور اس میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، 18 سال سے ہے، اور اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، حالات کوئی بہتر نہیں ہو رہے، خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، تو فنڈز کی بھی کمی آ رہی ہے، وفاق کو اختیارات کا بھی مسئلہ ہے، تو لہٰذا 18ویں ترمیم جس طرح سے ہے اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تو اس میں خواجہ آصف بھی بیان دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ، نون لیگ کے سارے لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ چاہتے ہیں، تیار ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں 18ویں ترمیم، جبکہ خود انہوں نے پاس کروائی تھی، بھاگ کے پاس کروائی تھی، اور اس وقت بس نواز شریف صاحب کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا، یہ کہ جو 2 دفعہ سے زیادہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا یہ ختم کر دیں شق، تاکہ میں پھر 3ری دفعہ وزیر اعظم بنوں، اور وہ پھر بنے۔ اب تو نواز شریف صاحب کی خواہش 4تھی دفعہ بھی بننے کی تھی، تو انہوں نے اس کے بدلے 18ویں ترمیم بڑے خوش پاس کی کہ ہم نے بدل دیا ہے، انقلاب آ گیا ہے، یہ آ گیا وہ ہو گیا۔ اب نون لیگ وہی 18ویں ترمیم جو خود کروائی تھی اس کے خلاف جا چکے ہیں، تو زرداری صاحب اس لیے اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ دیکھیں عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے، میں پاس کروانا بھی جانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ہم نے وزارتیں تو اس لیے لی ہی نہیں، ہم حکومت میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وزارتیں لینا صرف اور صرف گھاٹے کا سودا ہے، لیکن سب جانتے ہیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم انہوں نے ہی کروائی ہے، اور اب بھی یہ پیش ہے، سارا نظام ان کی سپورٹ سے ہی چل رہا ہے۔ بس یہ کہتے ہیں ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ہمیں سندھ میں چلنے دیں، ہمارا نظام
جس کو سسٹم کہتے ہیں، سندھ کا سسٹم، زرداری سسٹم، وہ چلنے دیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ خان صاحب سے ملاقاتوں پر مکمل پابندی پہلے ہی ہے کہ ڈاکٹرز بھی نہیں مل سکتے۔ اب یہ سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کے ذریعے کیوں عمران خان صاحب کی بات باہر آ گئی، اور وہ کوئی سیاسی بات نہیں تھی، صرف اور صرف ان کی صحت کی بات تھی کہ اب بھی میری آنکھ میں مسئلہ ہے، بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، اور یہ کہ یہ مجھے مار دیں گے، اس طرح کی باتیں کیوں باہر آئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ اس پر غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اب تو بشریٰ بی بی سے بھی ملاقاتوں پر پابندی لگنے جا رہی ہے، اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی سے بھی اب ملاقات نہیں ہوگی، ان کے ذریعے کیوں چیز باہر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز بھی حکومت کے خلاف جائے گی، جو پریشر عالمی سطح پر بنتا چلا جا رہا ہے وہ اور بنے گا کہ دیکھیں اب تو ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں، میاں بیوی کو ملنے دے رہے، کس حال میں ہے، کوئی چیز باہر ہی نہیں آ رہی۔ جتنی بھی یہ سٹیٹمنٹس دلوا دیں ڈاکٹرز کے تھرو، حکومت کے ذریعے، تو حکومت تو ان کے خلاف ہے، کون ان کی بات کو مانے گا۔ حال اب یہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے کہ جی عدالت کہہ دیتی ہے کہ اچھا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرو۔ اب اسلام آباد کی مقامی عدالت سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے یا عدالت میں ویسے لایا جائے۔ عدالت میں تو لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش نہیں کریں گے۔ عدالت نے کہا ہے 24 فروری کو تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہیں اور خان کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کے خلاف 6 کیسز کی سماعت ہے، اور اس میں بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے۔ اب ظاہر ہے کہ سلمان صفدر تو چاہیں گے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں تو سپرنٹینڈنٹ جیل پیش ہو، کیوں نہیں وہ پیش کرتا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی۔ ڈر یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان آیا تو کچھ نہ کچھ بول دے گا، بتا دے گا میری یہ حالت ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور وہ چیز کہیں نہ کہیں رپورٹ ہو جائے گی، چاہے آپ عدالت بند بھی کر دیں۔ تو خوف اتنا ہے، یہ حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ باقی جناب حکومت جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں بڑھا چکی ہے، 5 روپے پیٹرول کی اور 7 روپے 32 پیسے ڈیزل کی، اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو طلب کر لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کا میکنزم طلب کر لیا ہے اور کہا ہے جی سارا ریکارڈ لے کر آئیں کس طرح سے آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانے کی خبر آ رہی ہے، اور فی یونٹ 1 روپے 70 پیسے پھر شاید قیمتیں بڑھا دی جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ معاشی میدان میں حکومت بد سے بدتر کارکردگی دکھا رہی ہے، ٹیکسز مزید بڑھائے جا رہے ہیں، اچھی خبریں نہیں آ رہی، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کس طرح سے مانے گا؟ گورننس اور کرپشن پر انہوں نے سوال اٹھا دیے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے، انہوں نے پھر یہ دیکھنا ہے۔ تو حکومت کے لیے اس وقت بڑی مشکلات ہیں، بڑے مسائل ہیں، کیونکہ ان سے کچھ بھی مینج نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ان کے پاس حال یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، ٹیکسز بڑھا دو۔ اب بھی 100 روپے یہ پیٹرول پر ڈیزل پر ٹیکس لے رہے ہیں، وہاں سے یہ ٹیکس پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ہے، پھر بھی ٹیکس پورا نہیں پڑ رہا، پھر بھی حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ اور ابھی وہ سولر والا معاملہ آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت اور بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے نئے مسائل ہیں، عوام پستے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اس میں خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی 10 ارب روپے سے زیادہ کا 10 ارب روپے سے زیادہ کا 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کا جہاز خرید لیا ہے پنجاب حکومت نے۔ اور اس میں اب مفتاح اسماعیل صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بچوں کے لیے تعلیم سستی کر دیں، وہاں 18% آپ ٹیکس لے رہے ہیں، جی ایس ٹی لے رہے ہیں کتابوں پر، اسٹیشنری پر، آپ صحت کے لیے نہیں پیسے لگا سکتے۔ تو اس پر عظمہ صاحبہ غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا یہ تو ہم ایک ایئر لائن شروع کرنے جا رہے ہیں، پنجاب ایئر لائن، ہم سے پی اے چلی نہیں ہے، پنجاب ایئر لائن، اور اس کے لیے 19 سیٹوں کا جہاز خرید لیا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 19 سیٹوں کے جہاز سے کیا ایئر لائن آپ شروع کریں گے، کہہ رہے ہیں دیگر بھی ہم نے شاید لیز پر لینے ہیں۔ تو یہ بہرحال عظمہ صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ان کی آئی ہے، دیکھ لیتے ہیں اس پر آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔